بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سرکار قاری رسالت ہے علی الولی اللہ. توجہ پوری زندگی دیکھیے نبی نے کوئی نیا کام کیا کیا کہ کوئی پوچھ لیتا ہے. نماز تو پہلے کے انبیاء نے بھی دی, روزے بھی پہلے تھے, حج بھی موجود تھے, کسی نہ کسی صورت میں ہر عبادت موجود تھی. توجہ ہے نا, اسے مکمل کیا میرے نبی نے. لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ شاباش کمال ہو گیا. نہیں, جب ولایت علی کا نزول ہو چکا تو شریعت کا قانون ہے مزدور کی مزدوری خوش ہونے سے پہلے اسے دو. میرا نبی جب اپنے بھائی کو دکھا کے نیچے اترا, توجہ توجہ توجہ, میں اپنے بچوں کے لیے ایک جملے میں پوری تاریخ سنا دیتا ہوں کہ غدیر کا میدان, رحمان کا فرمان, منبر پالان, من کنت کا اعلان, انکار کر کے نکلتا ہوا آنس اپنے نامان. توجہ توجہ توجہ, میرا نبی منبر سے نیچے اترا, ابھی پسینہ خشک نہیں ہوا تھا جو اس نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم. توجہ ہے نا, یعنی یہ اکملت لکم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے کمال کر دیا. جاگیے, ایک ایک ہو کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. توجہ چاہیے مجھے. میرے دادا استاد علامہ عرفان حیدرآبادی فرماتے ہیں 1,23,536 صحابہ کا مجمع سب نے خیمہ زن لگائی گئے, خیمہ زن ہو گئے جب سب مسلمان, تو ایک ایک سے کہا کہ آ کے بیعت کرو. ایک ایک نے فردن فردن الگ الگ آ کے علی کی بیعت کی. 3 دن لگ گئے, 3 دن لگ گئے. اس وقت ساعت گھڑیوں پہ نہیں گری جاتی تھی, اس وقت کیلنڈر نہیں بنائے جاتے تھے. توجہ سے جھوٹا سنیے گا, اس وقت ساعتوں کو گنا جاتا تھا کہ اب دوپہر ہو گئی, اب سپہر ہو گئی, اب شام ہو گئی. توجہ چاہیے مجھے. لوگ اپنے اپنے شہروں میں انتظار کر رہے تھے کہ آج قافلہ یہاں سے نکلا ہے, آج مکے پہنچا ہوگا, آج مناسک حج ادا ہو گئے ہوں گے, آج واپس چل پڑے ہوں گے, آج شہر میں واپس پہنچیں گے. لوگ اپنے اپنے عزیزوں کا استقبال کرنے کے لیے شہروں کے دروازوں پہ آتے رہے, لیکن نبی نے رستے میں روک لیا. 3 دن کے لیے استقبال کرنے کے لیے پہلے دن بھی آگے کھڑے رہے, کوئی قافلہ نہیں آیا. دوسرے دن آگے پھر رکے رہے, کوئی قافلہ نہیں آیا. تیسرے دن رکے رہے, کوئی قافلہ نہیں آیا. اگلے دن کوئی استقبال کرنے بھی نہیں آیا, قافلہ بھی آ گیا. جاگیے گا جاگیے گا, پوری طرح قافلہ آ گیا, قافلہ آ گیا. استقبال کرنے والا کوئی تھا نہیں. اب ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچا. اب کہیں کسی چوک پہ, کہیں کسی گلی میں, کہیں کسی بازار میں, کہیں کسی گھر میں, کہیں کسی شہر میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا ہوا, دیکھ کیوں ہو گئی, 3 دن کا انتظار کرنا پڑا ہمیں, خیریت تھی نا, رستے میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا, کوئی مشکل تو نہیں آئی, خیر سے آئے ہو, سب خیریت سے گزرا. اب ہر شہر میں ایک ہی آواز بول رہی تھی, کیا بتائیں, علی حق, 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 جو ہے نا, یہ 3 دن کا دعائیں چاہیے. 3 دن کا روکنا اتنا خطرناک, اتنا خطرناک, اتنا خطرناک کہ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. پھر آیت اور آئی, پہلے آئی الیوم اکملت لکم دینکم, پھر آیت کا انداز بدل گیا, اور پھر یہ الیوم ہے ہی اسی دن کے لیے دوسری مرتبہ پھر آیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. میرے حبیب آج ولایت علی کے دن کافر دین سے مایوس ہو گئے.
خط سے دیواروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں جب کہہ دیا وہ ہے جو ہے مل کے بابا بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مقصد کیوں کہ ہم لاکھ فضائل پڑھیں، آپ لاکھ نعرے لگائیں، یہ ہماری معرفت، بندگی اور اطاعت کے زینوں کو بلند کرتا ہے، لیکن مقصد ماتم کو مکمل نہیں کرتا. مکمل فرش ادا کا مقصد اس وقت ہوتا ہے جب شام سے آئی ہوئی بڑی حسرت ہے بی بی عالیہ کی. کوئی تو کہے بی بی تیرے بھائیوں کے دو دن گزر گئے، میدان میں بے گور و کفن لاشیں ابھی کوئی تو آ کے دفناتا. میرا کہہ دینا آسان، تمہارا سن لینا آسان، بڑا آسان ہے. یہ کہہ دینا کہ بیویوں کی حسرت ہے. کئی لوگ اس جملے کو اس رنگ میں محسوس نہیں کر پاتے جس رنگ میں محسوس کرنا چاہیے. جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، جو ماتمی بیٹھے ہیں، تمہارے لیے لفظ کہتا ہوں، ذرا عالم تصور میں سوچو کہ جس کے بھائیوں کی میتیں اور قاتل کہہ رہے ہو خبردار ایک آنسو نہ نکلے. صاحب نفس المحموم لکھتے ہیں 10 محرم کے شہادت عظمیٰ کے لمحے کے فوراً بعد پہرے داروں کو کھڑا کر دیا گیا. کوئی بھی اگر ایک مرتبہ واہ حسینہ کہتی تو اس کے سر میں 3 مرتبہ نہیں. محسوس کیا کیجئے ان جملوں کو، کیوں چپ کر کے گزر گئی بیوی. قبلہ میں نے پہلا جملہ زیدی صاحب کا پڑھا فضائل میں، اب مسائل میں پہلا جملہ تھی زیدی صاحب کا پڑھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے آل محمد کو اللہ نے 2 چیزیں عطا کی. جو چیز اللہ نے دی اسے فضائل کہتے ہیں، جو بندوں نے دی اسے مسائل. یہ اجر مبدت ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں.